رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون صدق اللہ العظیم۔ علماء کرام، ائمہ اعظام اور میرے قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جو اشیاء بنائی ہیں ان کو ذات باری تعالی نے دو جگہوں پر تقسیم کیا ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، جو حلال کی گئی ہیں، اور بعض اشیاء کا تعلق ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ساتھ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ وہ چیزیں جو ذات باری تعالیٰ کی جانب سے حرام قرار دی گئی ہیں، ان میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے، اور بعض اشیاء کا تعلق پینے کے ساتھ ہے۔ مجھے انہی چیزوں کے متعلق عرض کرنا ہے جو ذات باری تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں۔ ان کی فہرست تو زیادہ طویل ہے، لیکن خاص طور پر آج کے معاشرے میں ہمارا نوجوان جو زیادہ گرفتار ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام قرار دیا ہے، وہ شراب اور ہر وہ شے جس کے ذریعے سے انسان کی عقل پر ایسا انہماک ہو جائے کہ انسانی عقل اور اس کی فطرت پر وہ غالب آ جائے اور فطرت سلیمہ اس کی زائل ہو جائے، جس کے ذریعے سے انسان کے دل و دماغ پر نشہ چڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور امت مسلمہ کے کسی فرد کو ایسی شے استعمال کرنے کی شریعت اسلامیہ میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، مجھے یہی چند باتیں بتا کر کے اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل کیا، اس قرآن کریم کے دوسرے پارے میں ذات باری تعالی نے صحابہ کرام کے سوال پر جواب دیا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ جواب دے دیں کہ اگرچہ ظاہری اعتبار سے جوئے اور شراب میں فائدہ نظر آتا ہے، لیکن ان کے اندر گناہ بڑا ہے، اور وہ منافع للناس، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انسان جو ان کے اندر نفع سمجھتا ہے، اس سے زیادہ کہیں درجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نقصان رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، باری تعالی شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں اس سے زیادہ صاف حکم نازل فرما، چونکہ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو خاص طور پر مشورہ دیا گیا تھا شراب چھوڑنے کا، لیکن قطعی طور پر حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے شراب کو قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد بہت سی افراد نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن چونکہ شریعت اسلامیہ میں اور مذکورہ آیت میں قطعی طور پر شراب کی حرمت کا اعلان نہیں تھا، اس لیے بعض افراد شراب کا استعمال کرتے رہے۔ لیکن ایک مرتبہ
ایک دعوت پر لوگ جمع ہوئے، کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، اور جب نماز کا وقت آیا تو نشے کی حالت میں نماز پڑھانی شروع کی اور امام سے غلطی ہوئی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہاں اس صورت کے اندر جو لفظ لا آتا ہے، امام اس لا کو چھوڑتے چلے گئے۔ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اس طرح کے الفاظ انہوں نے نماز میں تلاوت کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو تمہیں نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کی حالت میں اگر تم نشے میں گرفتار رہو گے تو تمہیں معلوم تک نہیں ہوگا کہ تمہاری زبان سے کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ لفظ لا کو چھوڑنے کی وجہ سے آیت کریمہ کا جو مفہوم اور مطلب ہے وہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے، بالکل بگڑ جاتا ہے۔ تو نماز کی حالت میں شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد بہت سے افراد نے شراب سے توبہ کی، گرچہ نماز کے اوقات کے علاوہ باقی اوقات میں پینے کی اجازت رہی، لیکن بہت سے افراد نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ جس کو پی کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے اس کو ہم استعمال ہی نہیں کریں گے۔ بالآخر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا، دعوت پر شراب استعمال کی گئی اور بے شراب کا جام نوش کرنے کے بعد آپس میں شاعری کا دورہ ہوا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اشعار پڑھے جن میں انصار مدینہ کی ہجو کی جا رہی تھی اور وہ اپنے قوم کی اشعار میں تعریف کر رہے تھے۔ ایک انصاری نوجوان نے ان کے سر پر وار کیا اور ان کا سر زخمی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی جو سورہ مائدہ کی آیت ہے اور دوران خطبہ جسے میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں زندگی کے ہر لمحوں میں شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو شراب، جوئے کے تیر اور جوا، بت وغیرہ یہ تمام کے تمام گندے ہیں اور شیطانی کام ہے، یہ نجس اور ناپاک ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، لہذا تم اجتناب کرو، پرہیز کرو اور ان اشیاء کو چھوڑ دو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک نقصان بیان کیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ شیطان شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈالنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، لہذا تم لوگوں کو شراب سے، جوئے سے باز آ جانا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح اعلان کر دیا، اب اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد شراب کا ایک قطرہ بھی استعمال کرنا مسلمان کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہو، جس کی وجہ سے فطرت سلیمہ پر فرق پڑتا ہو اور انسان پر نشہ طاری ہو جاتا ہو، ہر وہ چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے حرام قرار دی اور ارشاد فرمایا کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ لہذا شراب ہو یا شراب کے نام پر بیئر ہو یا دوسرے افیم وغیرہ ہو، کوئی بھی چیز جس کے ذریعے سے نشہ ہوتا ہو، شریعت اسلامیہ میں اور مسلمان کو اس کے استعمال کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ افسوس ہے مسلمانوں پر اور خاص طور سے مجھے اپنی ملت کے نوجوانوں پر کہ جو نشے کے اور شراب کے عادی ہو چکے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو شراب و نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے وہ اپنی قوم کی کیا حفاظت کرے گا، اپنے ملک ہندوستان کی کیا حفاظت کرے گا۔ جسے اپنی خبر نہیں ہوتی وہ دوسروں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ امت مسلمہ کا فرد ہماری قوم کا مستقبل ہے، ہمارا نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل ہے۔ اگر نوجوان ہی نشے کی لالچ میں پڑ جائے اور نشہ آور چیزیں استعمال کرنے لگ جائے
اسے اپنی بہن کی خبر نہیں ہوتی، ماں کی خبر نہیں ہوتی، اسے اپنے باپ کے مقام کا اندازہ نہیں ہوتا، اسے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس عقل پر اس انسان کی پتھر پڑ جاتے ہیں شراب استعمال کرنے کی وجہ سے، اور دوسری ادویات اور دوسری چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے جن کے اندر نشہ ہوتا ہے۔ اب جو انسان اپنے گھر کے اندر نشے کی وجہ سے اپنے ماں بہنوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ امت مسلمہ کی اور اپنے ملک کی حفاظت کس طرح کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نشے کے سلسلے میں بالکل واضح اعلانات کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان شراب استعمال کرتا ہے، شراب استعمال کرنے والا انسان ایسا ہے کہ جب وہ شراب استعمال کر لیتا ہے اس بندے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب وہ شراب استعمال کرنے والا 5 وقتہ نماز ادا کرے یا جمعے کی نماز میں جائے یا پھر عیدگاہ میں آ جائے، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی جو شراب کا ایک مرتبہ استعمال کر لے گا۔ اور جو انسان شراب کا عادی ہو چکا ہو اس سلسلے میں تفصیل ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شراب استعمال کرنے کی وجہ سے 40 دن نمازیں قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس بندے کی توبہ قبول کی جاتی ہے، اور پھر توبہ کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کو توڑ دے اور دوسری مرتبہ شراب کا استعمال کرے اس بندے کی نماز پھر 40 دن کے لیے رد کر دی جاتی ہے۔ وہ دوسری مرتبہ توبہ کرتا ہے، دوسری مرتبہ توبہ کرنے کے بعد پھر شراب کا استعمال کرتا ہے، پھر 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور پھر بندہ تیسری مرتبہ توبہ کرتا ہے، تیسری مرتبہ توبہ کرنے کے بعد پھر وہ شراب کا استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے پابندی لگا دیتے ہیں کہ 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور جب چوتھی مرتبہ استعمال کرتا ہے، 3 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد توبہ کو توڑ ڈالتا ہے، حرام اور شراب کی چیزیں استعمال کرتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ جب وہ توبہ کو توڑتا ہے اب وہ بندہ اگر توبہ کرے گا اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس بندے کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ رسول اکرم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ان کا جو پیپ ہوگا اور خون ہوگا، ان کا کچ لہو ہوگا، وہ تمام کی تمام گندگی جو جہنم میں جلنے کی وجہ سے اکٹھی ہو گئی ہوگی وہ چیز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پلائیں گے جو بندے شراب کا استعمال کرتے ہیں یا نشہ آور ادویات استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہے اس کا بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا ہے جو بندہ شراب کا استعمال کرے گا اسے جہنمیوں کا کچ لہو پلایا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو بندہ میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے شراب کو چھوڑ دے اور شراب میرے ڈر کی وجہ سے استعمال نہ کرے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کے ہوش سے اس بندے کو سیراب کروں گا۔ تو اللہ کی جانب سے بہترین ہوش سے پلایا جائے گا جو شراب کو چھوڑنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کی حرمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اس کی گندگی کو بیان کرتے ہوئے یوں اعلان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ حدیث سنیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پر غور کریں کہ آپ نے کتنی سخت دھمکی اور کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، انہیں جنت سے محروم رکھا جائے گا۔ ایک وہ انسان جو اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے،
جو انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور جنت سے اس بندے کو محروم رکھا جائے گا۔ دوسرا وہ انسان جو کسی بندے پر احسان کرے اور احسان کرنے کے بعد احسان جتائے، ایسا بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت سے محروم رہے گا اور ایسے بندے پر جنت حرام کر دی۔ اور تیسرا وہ انسان جو شراب کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو شراب کا عادی ہو چکا ہے، شراب کی حرمت کے بعد شراب کا استعمال کرتا ہے، وہ بندہ بھی ایسا بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس بندے کو جنت کے اندر داخلہ حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال اب آپ توجہ دیں اور غور کریں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بندے پر جنت کے حرام ہونے کا اعلان کیا ہو، وہ انسان کتنا بدقسمت ہے، کتنا محروم القسمت ہے کہ اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اپنے خاص و نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، جہنم سے آزاد رکھیں گے، لیکن شراب کتنی خطرناک ہے جو بندے کو جنت سے محروم قرار دے دیتی ہے۔ بہرحال ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب استعمال کرنے والا بندہ ایسا ہے جیسے بتوں کو پوجنے والا، کتنی سخت وعید ہے۔ اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب استعمال کرنے والا بندہ ایسا ہے جیسے لات اور عزا کی پرستش کرنے والا۔ یہ مکہ مکرمہ میں دو بڑے بت تھے، لات اور عزا، جن کی پرستش کی جاتی، جن کی پوجا کی جاتی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ان کی پوجا کرنا برا عمل ہے، اسی طریقے سے شراب کا استعمال کرنا بھی برا عمل ہے۔ تو بتوں کی پوجا کے ساتھ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کو جوڑ کر بیان فرمایا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ شیطان تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ڈلنے سے ڈالنا چاہتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ شیطان شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی یاد سے روکنا چاہتا ہے۔ اب آپ آیت کریمہ پر توجہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ شراب کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے رک جاتا ہے، اور ذکر کتنا اہمیت کا حامل ہے آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز کے سلسلے میں ذات باری تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ تو نماز جو تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، سب سے بڑا مقام نماز کا مقام ہے، نماز بھی اللہ کے ذکر کے لیے قائم کی جاتی ہے۔ اسی ذکر سے بندہ محروم ہو جاتا ہے جو بندہ شراب استعمال کرتا ہے یا دوسری نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں، اور میں اعلان یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، وہ 4 بیٹیوں میں سے 2 بیٹیاں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہے، اور جو 3 بیٹیوں کا انکار کر کے ایک کا اعلان کرتے ہیں، یاد رکھیے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر تہمت لگانے والے ہیں، اور وہ لوگ جھوٹے اور مکر و فریب پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا رسول اللہ سے تعلق کاٹ دیا جائے۔ یاد رکھیے جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے، ان کا تعلق رسول اللہ سے کوئی نہیں توڑ سکتا، چاہے وہ لوگ الٹے لٹک جائیں۔ بہرحال میں اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ آپ کو وقت دیا جائے گا نہیں، یا پہلے کرو یا پھر بعد؟
تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے داماد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب سے بچو اور شراب کو چھوڑ دو، اس لیے کہ پہلی امتوں میں ایک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ شراب کی وجہ سے انسان ایک نہیں اور 2 بڑے گناہوں کا شکار ہو گیا۔ اور انہوں نے آگے بیان کیا کہ پہلے امتوں میں ایک عابد تھا جو اپنے عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اسے دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت اس پر فریفتہ ہوئی، اس عورت نے اس عابد کو بلوایا اپنی باندی کے ذریعے سے کہ ایک چیز کے معاملے میں ہمیں گواہ مطلوب ہے، آپ ہمارے لیے گواہ بن جائیں۔ جیسے ہی وہ عابد آئے، دروازے کے اندر داخل ہوئے تو دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب اس عورت نے کہا کہ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں میں سے ایک قبول کرو، یا تو زنا کرو، یا ایک چھوٹا سا بچہ وہاں موجود تھا اسے قتل کرو، یا پھر شراب استعمال کرو۔ اس عابد نے سوچا کہ قتل بڑا جرم ہے، زنا بڑا جرم ہے، شراب چھوٹا ہے ان کے مقابلے پر، شراب استعمال کر لیتا ہوں۔ اس نے جام پیا اور پھر شراب پر شراب کے جام پیتا رہا۔ جب نشہ چڑھا تو شراب کی وجہ سے اس عورت کے ساتھ زنا میں بھی گرفتار ہوا اور اس بچے کا قاتل بھی بن گیا۔ تو کتنا بڑا جرم ہے شراب، جسے وہ چھوٹا سمجھ رہا تھا، اس چھوٹے گناہ کی وجہ سے جس نے اسے سمجھا ہے، اس نے 2 اور بڑے گناہوں میں اسے گرفتار قرار دیا ہے۔ اگر وہ شراب استعمال نہ کرتا تو صرف ایک گناہ میں گرفتار ہوتا، لیکن شراب کی وجہ سے 3 بڑے گناہوں کا مجرم بن گیا۔ وہ شرابی بھی بنا، وہ قاتل بھی بنا اور زانی بھی بنا۔ اسی لیے کہ شراب کی وجہ سے عقل پر ایسے پتھر پڑ جاتے ہیں کہ اسے حق اور باطل کے درمیان فرق نظر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور مذکورہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بالکل شراب کو واضح طور پر حرام قرار دیا ہے، اور مذکورہ آیت میں شراب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے لفظ میسر بھی استعمال کیا ہے، جو جوئے کا نام ہے عربی زبان میں، تو شراب کے ساتھ جوئے کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ بہرحال اس کی گفتگو کا وقت نہیں ہے، بس میں اتنا عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ شطرنج کھیلتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، وہ جوا کھیلنے والا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گوشت میں اور اس کے خون میں اس نے اپنے ہاتھوں کو رنگ دیا۔ بس یہ ایک وحید سن لیں اور اس ایک وحید پر آپ توجہ دیں کہ کتنا سخت وبال اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بیان کیا ہے جو جوئے کا کاروبار کرتے ہیں۔ بہرحال شراب ہو، جوا ہو، یہ انسان کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے نوجوانوں کو اور اپنے متعلقین کو، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو جو نشہ کرتے ہیں انہیں سمجھائیں اور شراب سے اور نشہ آور چیزوں سے انہیں محفوظ رکھیں، اور جو عادی ہو چکا ہو آپ انہیں نشہ کے اندر مفت بہت سی جگہوں پر بنے ہوئے ہیں، وہاں انہیں داخل کرائیں اور ایسے لوگوں کا علاج کرا کر انہیں شراب سے اور نشہ آور چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ یہ تمام امت کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ایک آدمی کی وجہ سے پھر بہت سے لوگ خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک استعمال کرے گا، اس کے پاس جو دوسرے نوجوان بیٹھنے والے ہوں گے وہ دوست بھی پھر اس کے چکر میں آ کر نشے کی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک فرد کو اگر آپ روکیں گے تو ایک فرد کو روکنے کی وجہ سے بہت سے نوجوانوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔